شام کے جھٹپٹے میں سنہری آسمان آہستہ آہستہ نیلے اندھیرے میں ڈوب رہا تھا، اور پہاڑوں کے بیچ پھیلی ہوئی ایک لمبی پگڈنڈی پر تین مسافر اپنے اپنے قدموں کی چاپ کے سوا کسی اور آواز سے بے خبر چل رہے تھے۔ پہلا مسافر ارسلان تھا، جو ایک جوان شاعر تھا اور اپنی قلم کی طاقت سے دنیا کو بدلنے کا خواب دل میں لیے نکلا تھا، مگر زندگی کی تلخیوں نے اس کے اندر شک اور خوف کے بیج بو دیے تھے۔ دوسرا مسافر فیروز تھا، جو کبھی ایک ماہر سپاہی رہ چکا تھا، مگر جنگوں میں خون اور شکست دیکھنے کے بعد وہ اس سوال میں الجھا تھا کہ بہادری کی اصل پہچان تلوار ہے یا معافی۔ تیسرا مسافر زرری نامی ایک خاموش لڑکی تھی، جو بظاہر عام سی لگتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک ایسا راز چھپا تھا جسے وہ خود بھی مکمل طور پر نہیں سمجھتی تھی۔ وہ تینوں مختلف سمتوں سے نکلے، مگر قسمت نے انہیں اسی سنسان راستے پر لا کھڑا کیا تھا، جہاں ہوا میں برف کی ٹھنڈک اور پہاڑوں کے دل سے اٹھتی پر اسرار سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ ارسلان دل ہی دل میں اپنی نظموں کے مصرے دہرا رہا تھا، مگر اس کے ہر لفظ میں شکست کی بو تھی۔ فیروز کے کندھوں پر پرانی لڑائیوں کا بوجھ تھا، اور وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ شاید اصل طاقت کسی کو مارنے میں نہیں بلکہ اسے معاف کرنے میں ہے۔ زرری کے دل میں ایک نامعلوم کشش تھی، جو اسے پہاڑ کی چوٹی کی طرف کھینچ رہی تھی، جیسے وہاں کوئی جواب اس کا منتظر ہو۔ راستہ لمبا اور خاموش تھا، کبھی دور سے جھیل کی سطح پر چاند کی روشنی چمکتی تو کبھی کسی اجنبی پرندے کی صدا ان کے دلوں کو چونکا دیتی۔ تینوں نے پہلے تو ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خاموشی کا بوجھ اتنا بڑا کہ ارسلان نے گہری سانس لے کر کہا کہ انسان کو خواب پورا کرنے کے لیے کیا چاہیے لفظ ہمت قسمت۔ فیروز نے دھیمی آواز میں جواب دیا کہ خواب تبھی معنی رکھتے ہیں جب ان کے پیچھے دوسروں کی بھلائی چھپی ہو، ورنہ وہ صرف ضد رہ جاتے ہیں۔ زرری نے نرمی سے کہا کہ شاید خواب کو پورا کرنے سے پہلے اسے پہچاننا سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ ان کی گفتگو کے دوران پہاڑوں کے درمیان ایک پراسرار روشنی جھلملائی، اور وہ تینوں اس کے تعاقب میں ایک پرانے مندر کے دروازے تک جا پہنچے، جو برف کے دبیز پردے میں ڈھکا تھا۔ مندر کے پتھریلے دروازے پر کوئی قفل نہ تھا، لیکن اندر جانے کے لیے ہمت چاہیے تھی۔ اندر ایک وسیع